گئی کیونکہ یہ قتل سہون کیا گیا۔ اشتخ شدوس اور تمام جنات کو قلعہ ڈوور بھیج دیا گیا ہے، اور وہ اب اس گھر یا کسی انسان کے بدن میں نہیں ہیں۔ خیام، تم اور تمہاری بیوی نمازوں میں کوتاہی برتتے ہو۔ تم خاص طور پر طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، طہارت ایمان کا نصف ہے، اور ایک مسلمان گندگی کو پسند نہیں کر سکتا۔ الطہار شطر الایمان اور النظافہ من الایمان۔ غضنفر، یہ کھجور لو، اسے آدھا تم کھاؤ اور آدھا اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ اللہ رسول کی مدد شامل حال رہے۔ انشاءاللہ اولاد عطا ہوگی، مگر توبہ کے بعد۔ ماہین کو اٹھا کر لاؤ تاکہ میں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیروں۔ غضنفر ماہین کو اٹھا لایا، جو جلال شاہ کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جلال شاہ نے ماہان کے چہرے اور سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ انشاءاللہ یہ بیٹی ماں باپ کا اقبال بلند کرے گی۔ انشاءاللہ یہ بیٹی گزرے واقعات کے سحر سے آزاد ہوگی۔ انشاءاللہ بیٹی فصیح اللسان ہوگی۔ خیام، جلال شاہ مخاطب ہوئے، کل گھر والوں کو بلا خوف و خطر یہاں لے آؤ، مگر میری باتوں پر عمل ضرور کرنا۔ کل خضر کا جنازہ پڑھوا کر اسے قریبی قبرستان میں دفن کرنا، اور اس کے گھر والوں کو اس کی وفات کی وجہ بتانا۔ وہ لوگ شاید تم پر اس کے قتل کا مقدمہ درج کریں، لیکن تم اس مقدمے سے باعزت بری ہو جاؤ گے۔ خضر کی بیوہ کو اپنی بہن بنا کر اس کے بچوں کی کفالت کرنا۔ کوشش کرنا کہ اس کا کسی اچھی جگہ بیاہ ہو جائے۔ خیام، والدین اگر کمزور ہوں، بیمار ہوں، پھر بھی گھروں میں برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کا وجود گھروں پر نور برسنے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو خود سے الگ مت کرنا، انہیں اپنے ساتھ رکھنا اور ان کی خدمت کرنا۔ والدین کی دعا ہر آفت کا راستہ روکتی ہے۔ والدین کی دعا بچوں پر اللہ کی رحمت برساتی ہے۔ والدین کی قدر کرو خیام، ان کا کمزور وجود اللہ کے ہاں بڑی طاقت رکھتا ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ماہین جلال شاہ کی باہوں میں سو چکی تھی۔ اسے بستر پر لٹا کر خیام اور غضنفر نے وضو کیا۔ منان بھی اس دوران گھر کے اندر آ چکا تھا۔ تینوں نے جلال شاہ کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی۔ شاہ جی آپ رک جائیں اور میرے گھر والوں اور سائمہ سے بھی مل لیں۔ خیام بولا، خیام، میں کسی اور سے نہیں ملوں گا، واپس جاؤں گا، لیکن جاتے ہوئے تمہیں یہ بات ضرور بتا دوں کہ میں غضنفر کو کیوں مل گیا، حالانکہ مجھے ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ عورت جو تمہیں کراچی آتے وقت ریلوے اسٹیشن پر ملی تھی خیام، وہ عورت جسے تم نے 5,000 روپے دیے تھے۔ خیام سوچنے لگا۔ جی یاد آیا، وہ عورت جس کی باہوں میں ایک بچہ تھا۔ ہاں، وہ عورت، وہ بہت گنہگار تھی خیام۔ اس کے گناہ پہاڑوں سے بلند تھے، مگر وہ توبہ کر چکی تھی، سچی توبہ۔ وہ جسم فروش تھی، مگر یہ گناہ ترک کر کے فاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ تم نے اسے 5,000 روپے دیے تھے غیر ارادی طور پر۔ اس کی باہوں میں جو بچے تم نے دیکھا تھا وہ مر چکا تھا۔ وہ عورت تمہارے دیے پیسے کو مٹھی میں دبا کر روئی تھی۔ اس نے تمہاری دی ہوئی رقم سے بچے کے کفن دفن کا بندوبست کیا تھا۔ وہ عورت مر چکی ہے خیام۔ میں اس کی اس دعا کا اجر ہوں جو اس نے تمہاری دی رقم لیتے وقت تمہیں دی تھی۔ خیام، معلوم ہے اس نے تمہیں کیا دعا دی تھی؟ جلال شاہ نے خیام سے پوچھا۔ نہیں مرشد، نہیں معلوم۔ خیام کے عارض اب آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ جلال شاہ نے خیام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس نے تمہیں دعا دی تھی خیام، اللہ تیری مشکلیں آسان کرے۔ ختم شد۔